چیزیں جہانگیر جدون صاحب حکومت دینے کو تیار ہو سکتی ہے، حکومت سے مطلب ہے کہ اس وقت جو رولنگ سیٹ اپ ہے اوور آل، لیکن ایک کلیدی سوال میرے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی تھی، پھر اس کے علاوہ مولانا کے ساتھ بھی آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے اکٹھے چلے بہت ساری چیزوں کے اوپر. یہ جو آپ کا احتجاج کی کال ہے، اس میں کوئی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی دوسری پارٹی آپ کے پلڑے میں وزن ڈالنے کو تیار نہیں ہے، یا ان سے بات ہی نہیں کی ہے آپ لوگوں نے؟ جی میرے سے سوال کیا ہے باجوہ صاحب؟ نہیں، میں سوری شعیب شاہین صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی دیکھیں باجوہ صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یہ پی ٹی آئی کی احتجاجی کال ہے. اس سے پہلے کئی پروگرام ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کے کیے ہیں، سنجانی کا جلسہ ہو یا کوئی اور جلسے ہوں. اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہے، لیکن ابھی تک وہ ہمارے اتحاد کا حصہ نہیں بنے. اس لیے ان کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ ہماری تحریک یا اس احتجاج میں تو انہوں نے شریک نہیں ہونا تھا. اور جہاں تک باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں، سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب چونکہ ہماری طرف سے ہی سینیٹر بنے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کا بھی اناؤنس کر دیا ہے، وہ شامل ہوں گے. اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کے ہمارے جو دوست ہیں چیئرمین حامد رضا صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ وہ آپ ہماری ہی ہی کے لوگ ہیں پارٹی نا سے. سر. اچھا ویسے شعیب جی صاحب بنے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے جو بات کی کہ ظاہر ہے چلے انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں تھا ہونا کیونکہ ابھی تک اتحاد آپ کا ایک باقاعدہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں آ کے، اور اپنی پوری قوت کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ وہ یہاں پر آئے تھے اور پھر اسلام آباد بیٹھے رہے تھے وہ، اور پھر اس کے بعد کچھ بات چیت ہوئی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے تھے. اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ کہ وہ نواز شریف صاحب کی فیور میں تھا اس وقت. ہی واز آؤٹ آف فیور آف اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب. تو مولانا صاحب نے تب تو یہ کیا تھا نا اس طرح کا معاملہ. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ضرور کیا تھا، وہ نواز شریف صاحب کے حق میں اور ان کے لیے کیا تھا، اور وہ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے 2 دفعہ دھرنے دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی جی دوسرا اور بھی لیکن ہمارا کنڈکٹ دیکھیں، اس وقت بھی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ہم نے ان کے لیے ٹیمپریری واش رومز بھی بنائے تھے، ان کو کھانا بھی دیا تھا، ان کے لیے کوئی پرچے مقدمے کچھ بھی نہیں کیا تھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نکلے تھے سندھ سے اور یہاں ریڈ زون تک پہنچے تھے، اور پنجاب میں اس وقت بھی ہماری حکومتی فیڈرل میں بھی ہم نے ان کو ایک جگہ پہ بھی رکاوٹیں کی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اسی طرح مریم نواز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جی آئی بالکل تھیں ہوا وہ. جب مہنگائی مقام لیکن میرا پر تو آئے شیخ تھے. صاحب سوال یہ تھا نا کہ آپ کسی کو اتحادی بنانے میں ناکام رہی ہے جماعت. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا اپنے علاوہ نہ مینگل صاحب ہیں نہ اور میں نام لے سکتا ہوں. دیکھیں مینگل صاحب کے ساتھ ہماری بہرحال بات چیت ہے، لیکن مینگل صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے نا، ان کے جس طرح 2 سینیٹر اٹھائے گئے اور ان کو جس طرح پرچے میں شامل کر دیا گیا. لیکن یہ جو احتجاج ہے یا جو دھرنا ہے یا یہ اس یزیدیت اور فسطائیت کا سامنا کرنا ہے، یہ کوئی نارمل ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو ہے نہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کو وہ آرام سے کرنے دیں گے جس طرح ہم لوگوں نے کیا تھا. یہ تو یزیدیت اور فسطائیت کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں. اور اگر آج کے یزید کو دیکھنا ہو تو آپ ان کو دیکھ لیں. اور جو کہا جاتا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تو جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں. ہم تو حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، ان کے تحفظ کے لیے ہم نکلے ہیں. اس لیے ہم پوری عوام کو، اس میں انکلوڈنگ ایوری ون، پوری عوام، طلبہ، کسان، مزدور، سب کو کہہ رہے ہیں شریف صاحب وہ کہ 25 کو دیکھیں کے لینے کے قابل وہ کیا آپ ہونے دیجیے. سیاسی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرنے نکلے ہیں اور باقی سب بات ٹھیک ہے وہ سارا کچھ، لیکن ایک طرف جب پرامن احتجاج کہا جاتا ہے جو کونوٹیشن ہے نا کہ کفن باندھنا اور نکلنا، مر جاؤں جنازہ پڑھا دینا، اس کی کونوٹیشن اور پھر جیسے جہاد کا بھی کہہ رہے ہیں اس کی کونوٹیشن بڑی خطرناک سی آتی ہے. میں خیر ایک نہیں باجوہ صاحب دیکھیں لوگ ہمارے یہاں ایک بات صرف کہتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جہاد جدوجہد سے نکلا ہے. کلمہ حق بلند کرنا ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے یہ سب سے بڑا جہاد ہے. میں اس سر کنٹیکسٹ وہ میں دیکھیں کہہ نا رہا وہ ہوں کفن قبریں جہاد کا جنازے میں مطلب اس سینس میں بھی کہہ رہا تھا نا، میں جہاد بالسیف نہیں ہوتا، صرف تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا. درست فرما رہے ہیں. حق کے لیے آواز اٹھانا، جدوجہد کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. آپ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ وہ تو نفسانی جہاد بھی ہے. سب سے پہلے تو وہیں سے وہ سب سے پہلا جوہد تو اپنی ذات کے ساتھ شروع ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے ہم ایبسٹریکٹ فارم میں اس کی بات کر سکتے ہیں. اکبر ہے، ٹھیک وہ بالکل جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے خلاف آپ کا کھڑا ہونا. جہانگیر جدون بات صاحب یہ ہے کہ ہم اس کو
پڑھے لکھے سینس میں بول رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کو درست سمت میں لے کے جانا پڑے اسے گا. میں صرف جہاد کی بات نہیں نہ کر رہا، میں تو اس سے پہلے وہ جو پہلے سٹیٹمنٹس تھی نا، کفن باندھنا یا پھر قبر کھود دینا یا جنازہ پڑھ میں لینا، اس کا بھی حال بتاتا ہوں، رہیں اس گے کی یا بات تم سن نہیں لیں. یا ہم نہیں، وہ اس میں اچھا دیکھیں میں ذرا سن لیں، عرض سن لینا. ہمارے لوگوں پہ سیدھی گولیاں ماری گئیں، ربڑ کی گولیاں ماری گئیں، ہمارے لوگ زخمی ہوئے پچھلی دفعہ، کس طریقے سے شیلنگ ہوئی، کس آپ ٹھیک طریقے کہہ سے رہے ہیں. خندقیں کھودی گئیں، کس طریقے سے 25 مئی کو بھی سر بڑا پرانی بات ہے، 2 سال ہو گئے میرا خیال ہے اس بات کو، وہ دیکھا نہیں، تھا 25 مئی کو ابھی دیکھا تھا. 4-5 کی بات کر رہا ہوں، 4-5 اکتوبر ہاں کی ہاں بات کر رہا ہوں. جی جی، میں کیا بالکل نہیں میں کیا آئی گیٹ یور پوائنٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. میں چلیں خیر آگے بڑھانی ہے گفتگو. جہانگیر زیتون صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے میں پہلے بریک سے پہلے اور پھر بات بھی وہیں سے شروع کی تھی، پھر ہم ڈائیگریس کر کے تھوڑا سا کہ حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ اب وہ کہیں گے یار کچھ نہ کچھ دیں اور یہ کم از کم مؤخر کرائیں، ایک بیڈ نیوز بیڈ پریس ملے گا ہمیں انٹرنیشنلی، خاص طور پہ اگر یہ ایک گھمسان کا رن اسلام آباد کے گرد و نواح میں پڑ جاتا ہے یا شہر کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ کیا صورتحال اس میں بنتی ہے. تو ایک جو تحریک انصاف کی طرف سے مطالبہ بھی آیا، فیصل چودھری صاحب جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے ان کو منتقل کیا جائے بنی گالا اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے یا پھر ان کی وہاں پر نظر بندی ہو جائے. اس پہ لیگلی سپیکنگ کہ مطلب یہ کیا اچانک ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی طور پہ زرداری صاحب ہو جائیں یا پھر پیپلز پارٹی کے تو کافی سارے رہنما، وہ ان کو جیل منتقل کیا جاتا تھا اور اس کو سب جیل کر دیا جاتا تھا ڈکلیئر. تو یہاں پہ یہ نظر بندی والا جو معاملہ ایک آ رہا ہے، ایک بات چل رہی ہے کہ بنی گالا میں نظر بندی ہو جائے، یہ لیگلی اتنا ہی آسان کام ہے جدون صاحب؟ نہیں بالکل یہ آسان کام ہے. یہ دیکھو یہ تو ایک 10 منٹ کا کام ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے ہونا ہے. جی چیف کمشنر جو ہے آئی سی ٹی کے، وہ بنی گالا کو سب جیل ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور ان کو وہاں پہ شفٹ کر سکتے ہیں اگر جو کرنے والے ہیں وہ چاہیں. گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی، گورنمنٹ کے پاس پاور نہیں ہے. میں نا جہانگیر زیتون صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو ہیئر، حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو ایف اے کے سینئر لیڈر. تھینک یو ویری مچ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے وقت کا. سر مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کی جماعت حکومت سے تو آپ لوگ بالکل اسٹریٹ نظر آتا ہے کہ خوش نہیں ہے، دوسری طرف تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے اس میں ساتھ بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے جو 24 نومبر کی کال دی ہے احتجاج کی. تو کیا مناسب وقت ہوتا ہے اس میں؟ اور تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے تو رابطہ کیا جے یو ایف اے سے لیکن ساتھ نہیں دیا آپ نے ان کا احتجاج میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ ہم پابند بھی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم پی ٹی آئی کی احتجاج میں شرکت کریں. بالکل. اور نہ پی ٹی آئی پابند ہے اس بات کی کہ وہ جے یو اے کی احتجاج میں شرکت کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے ایک دوسرے کی پابند نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ نہیں کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے احتجاج میں شریک ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا آپس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ایشو آئے گا اس آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے جو سپورٹ کرنے کے ایشوز ہوں گے. تو اس حد تک تو جے یو اے اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے بھی ہے اور گفت و شنید بھی ہے. جہاں تک ان کا احتجاج ہے وہ اپنی اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے، وہ جس طریقے سے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. وہ ابھی آپ کی آمد سے پہلے ایک گفتگو میں یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ 2019 میں بھی تو جعلی الیکشنز کا الزام ہی تھا نا جو اس پہ مولانا صاحب نے اسلام آباد کی طرف احتجاج کیا تھا. الزام تو ابھی بھی وہی ہے. دیکھیے جعلی الیکشن پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے 18 کے الیکشن میں بھی سب سے پہلے مولانا صاحب نے جمعیت علماء اسلام نے اپنا موقف دیا، الیکشن کو مسترد کیا، پھر آگے پی ڈی ایم بنی وہ صورتحال آپ کے سامنے. اور 8 فروری 9 فروری میں جو کچھ ہوا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا اور آج بھی ہم مسترد کر رہے ہیں اور آج بھی ہم نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور رد عمل لیکن مختلف ہے. اس وقت 2019 میں ایک لانگ مارچ کے نتیجے میں ایک دھرنا بھی دیا تھا آپ کی جماعت نے اسلام آباد میں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا لانگ مارچ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا بھی حصہ تھے. اس دفعہ وہ رد عمل تو نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. اسٹریٹجی میں اگر آپ کو فرق محسوس کرتے ہیں کہ 2019 میں ہماری اسٹریٹجی کیا تھی اور آج ہماری حکمت عملی کیا ہے، تو یہ اسموتھلی آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. نتیجہ کیا نکلے گی، ہم نتیجتاً ہماری حکمت عملی میں نرمی بھی ہے اور پھر شدت بھی آ سکتی ہے. تو یہ حالات کو دیکھ کر جے یو اے فیصلہ کرے گی.
ٹھیک، تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس وقت اتنے سنگین الزامات نہیں ہیں جتنے 2018 میں تھے اس دفعہ؟ کیوں نہیں ہے، کیوں، بالکل بالکل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے احتجاج بالکل رکے ہوئے نہیں ہیں. ابھی بھی 28 نومبر کو سندھ میں جلسہ ہے، اور پھر 28 نومبر کو، پھر 8 دسمبر کو پشاور میں ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوگا. تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں خاموشی کے ساتھ. ہم جا بجا ملک کے مختلف صوبوں میں ادھر حافظ صاحب میٹر نہیں نہ کرتا اوقات میں اب اپنا احتجاج کر رہے ہیں. اب صرف ادھر ہم نے میٹر ہی یہ نہیں کرتا کیا حافظ ہے کیا ادھر سندھ میں کہاں میٹر کرے گا احتجاج آپ کا، یا آپ کے پی میں کہیں پہ کر لیں تو؟ نہیں کیوں، یہ پورا ملک ہے. ہمیں تو صرف کے پی پر تحفظات نہیں ہے، نہیں صرف بلوچستان پر تحفظات ہے. ہمیں تو تحفظات ہے الیکشن کمیشن اور پوری الیکشن کے سسٹم پر. اور مداخلت تو صرف کے پی میں نہیں ہوئی ہے نہ بلوچستان میں، مداخلت تو پورے ملک میں ہوئی ہے. ہمیں تو پوری سسٹم پر اعتراض ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ حافظ حمداللہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا.